بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2123 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا تو نہ بنا ہمیں، فتنة فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، واغفر لنا اور تو بخش دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا انت بلا شبہ تو ہی ہے، العزیز نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائی، اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے، یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائی۔ دوسری بات، اے ہمارے پروردگار، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ تیسری بات، یقیناً آپ اور صرف آپ ہی کی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل، جس کی حکمت بھی کامل۔ بزرگان محترم، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی ایک بہترین اور عمدہ قسم کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر ساری قوم و ملت اور رشتہ داروں سے دشمنی مول لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا سہارا بنا لیا اور اللہ ہی سے یہ دعا مانگی کہ میرے پروردگار، میں نے آپ کے لیے ان سے دشمنی تو کر لی ہے، اب آپ ہی مجھے ان سے بچانے والے ہیں، لہذا اے میرے رب، ہمیں ان کافروں کے چنگل سے آزادی عطا فرما اور ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا کہ وہ ہم پر تسلط حاصل کر لیں اور ہم پر ظلم و ستم کرتے رہیں۔ ہمیں ان کے ظلم سے نجات عطا فرما اور ہماری مغفرت کا پروانہ سنا دیجئے کہ ہم نے بس آپ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ ہمارے اس عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے۔ ہمیں یہ بالکل یقین ہے کہ جو آپ سے مانگے گا وہ کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوگا، اور جو آپ کو چھوڑ دے گا اور غیروں کو اپنا حامی اور ناصر بنا دے گا تو سوائے رسوائی، شرمندگی اور مایوسی کے اس کے حصے میں کوئی اور چیز نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ ہی تو ایسی ذات ہیں جو اقتدار والی ہے، آپ ہی تو وہ ہیں کہ جس کے حکم پر یہ ساری کائنات چلتی ہے، آپ ہی تو وہ ہیں جن کے آگے ساری مخلوقات اپنی عاجزی کے ساتھ سر جھکاتی ہیں، آپ ہی تو وہ ذات ہیں جن کی ساری کائنات پر بادشاہت چلتی ہے، اور آپ ہی تو وہ ذات ہیں جو ساری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ لہذا اے اللہ، میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، مانگوں گا تو آپ ہی سے مانگوں گا، مدد طلب کروں گا تو آپ ہی سے مدد طلب کروں گا، اپنے معاملات اگر سونپوں گا تو صرف اور صرف آپ کی سونپوں گا۔ یقیناً آپ بڑے حکمت والے ہیں، اور جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ حکمت سے بھرا ہوگا، اور میں آپ ہی کے فیصلے پر برضا و رغبت عمل کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کر لیا تو یقیناً میں کامیاب لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے اس سے قطع نظر کر لی اور نظر جو ہے ہٹا لی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ظالم ہوں، نامراد ہوں۔ علماء تفسیر نے اس دعا سے متعلق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کافروں کا تسلط سے پناہ مانگی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کافروں کو ایمان لانے والوں پر غلبہ مل جائے، چاہے وہ اقتدار میں ہو، چاہے مالداری میں ہو، چاہے راحت وغیرہ میں ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نافرمان اور غدار لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مقام و مرتبہ عطا نہ کرتا،
بلکہ وہ ہمیں اس دنیا میں مفلس محتاج اور دوسروں کے رحم و کرم پر پلنے والا بنا تھا۔ چونکہ ہم اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کہہ دیتے۔ اور جب بندہ اپنی گمراہی کو ہی حق تصور کر لیتا ہے تو پھر اس کا حق پر آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ہم پر کبھی ان کا تسلط نہ رہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا مانگی، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں، اور اگر تسلط ہمیں نصیب ہو تو اس وقت ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرنا کہ ہم سے کوئی ظلم صادر نہ ہو، اور اگر غفلت و جہالت کی بنا پر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے معاف کر دینا، اس لیے کہ اصل بادشاہت تو آپ ہی کی ہے۔ اس مختصر سی دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دو اہم باتیں مانگ لی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے دشمنوں کے تسلط سے ہماری نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔